بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں نے مجھے جہیز میں ایک مٹی کا کٹورا دیا اور کہا، دیکھو بیٹا، روز تم نے اسی میں سے پانی پینا ہے، شوہر تمہاری غلامی کرے گا۔ میں نے ماں کی بات پر عمل کیا، اور واقعی جب میں صبح سو کر اٹھتی تو میرا شوہر مجھ سے بہت اچھا ہوتا اور سارا دن میری خدمت کرتا، میری غلامی کرتا۔ ایک رات مجھ سے غلطی سے کٹورا گر کر ٹوٹنے لگا تو شوہر کا رنگ اچانک بدل گیا۔ مجھے عجیب سا شک ہوا۔ یوں اگلے دن میں نے اس کٹورے کو بدل کے پانی پیا تو تھوڑی دیر کے بعد پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جب ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی شادی ایک اچھے گھر میں ہو اور اس کا جیون ساتھی اس سے بہت محبت کرے، لیکن ہم غریبوں کا یہ خواب صرف خواب ہی رہ جاتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ اس کے برعکس ہوا تھا۔ میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، لیکن میری ماں کی بدولت مجھے وہ سب کچھ مل گیا تھا جو ہر عورت کا ارمان ہوتا ہے۔ قسمت مجھ پر کیوں مہربان ہوئی تھی، اس کے پیچھے جو وجہ چھپی ہوئی تھی، جب وہ مجھ پر کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ میری اپنی ماں سے بالکل نہیں بنتی تھی، نہ مجھے گھر کے کاموں میں کوئی دلچسپی ہی تھی اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ میری ماں سارا وقت بس یہی کہتی رہتی، ارے سسرال جا کر کیا کرو گی میری بچی؟ اور اسی لیے مجھے تو سسرال کے نام سے بھی نفرت ہو چکی تھی۔ لیکن جب ایک دن میرا رشتہ بہت اچھے گھرانے سے آیا تو میری ماں نے مجھے بتائے بغیر ہی میرا رشتہ طے کر دیا۔ میری ماں جانتی تھیں کہ میں غصے کی بہت تیز ہوں، اسی لیے انہوں نے اپنے حساب سے بہت اچھے لوگ دیکھ کر میرا رشتہ کیا تاکہ میں اس شادی کو نبھا سکوں۔ میں ہمیشہ سے ہی غصے والی نہیں تھی، بلکہ بہت نرم مزاج تھی، لیکن جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو میرا مزاج یکدم بدل گیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے جانے کا صدمہ مجھے بہت زیادہ تھا۔ لیکن اس سے بڑی بھی ایک اور بات تھی، وہ یہ کہ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں ہر وقت لوگوں کے ساتھ مصروف رہتی۔ بہت سے لوگ دم درود کروانے ہمارے گھر تشریف لاتے کیونکہ میری ماں ایک نیک سیرت عورت تھی، اور وہ جب بھی کسی پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ یوں سارا وقت میری ماں نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے وقف کر دیا تھا، اور اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ لیکن اماں کے لیے یہ سب کرنا بھی ضروری تھا نا، کیونکہ جو بھی دم درود کروانے آتا وہ جاتے ہوئے اماں کے گلے میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈال جاتا، اور اسی طرح تو ہمارے گھر کا گزارا بھی چل رہا تھا۔ میری ماں ایک بہت نیک عورت تھی، ہمارے علاقے کے لوگ اسے حجن بی کے نام سے جانتے تھے۔ میری ماں اتنی مشہور تھیں کہ لوگ دور دور سے دم درود کروانے آتے تھے۔ روزانہ ڈھیروں لوگ ہمارے گھر آتے اور اکثر اماں لوگوں کو مٹی کا کٹورا بھی پڑھ کر دیتی، اور اس طرح بہت سی عورتوں کے گھریلو مسائل حل ہونے لگے تھے۔ ایک دن میری اماں کے پاس دم کروانے کے لیے ایک عورت آئی جو بہت ہی اچھے گھرانے سے تھی۔ وہ اماں سے بہت متاثر تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اماں کے دم درود کی وجہ سے ان کی بہت سی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں، اور ان کے بچے بھی ان کے بہت تابع دار ہو گئے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے اماں سے فوراً ہی میرا رشتہ مانگ لیا۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے طلحہ کے لیے اماں سے میرا ہاتھ مانگ کر چلی گئی تھیں، اور اماں بہت خوش تھیں کیونکہ اماں بہت عرصے سے ان لوگوں کو جانتی تھیں، اور وہ لوگ بہت سالوں سے اماں کے مرید تھے۔ اور اس عورت کا بیٹا طلحہ بھی میری اماں کا بہت احترام کرتا تھا، اور وہ بھی اماں کے دم درود کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ جب اماں نے مجھے بتایا کہ اس طرح میرے لیے طلحہ کا رشتہ آیا ہے تو مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میں کسی ایسے لڑکے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں، اور یہ کیا بات ہوئی کہ دم کروانے آئی تھی اور میرا رشتہ مانگ کر چلی گئی؟ میں ہمیشہ کی طرح غصے میں آ گئی تھی۔ اماں نے مجھے کہا، میری بچی، ایک تو یتیم ہے، اوپر سے بے سہارا بھی ہے، میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے بیٹا جو میں تمہیں کچھ جہیز بھی دے سکوں۔ اب جب کہ ایک اچھے گھر آنے سے خود ہی تیرا رشتہ آ گیا ہے تو میری بچی تو نخرے نہ دکھا، شادی کے لیے مان جا بیٹا۔ اور اس بات کی ذمہ داری میں لیتی ہوں کہ تیرا شوہر ہر وقت تیری خدمت کرے گا اور تو ایک خوشحال زندگی گزارے گی۔ میں نے امی سے کہا، امی، مجھے آپ کے دم درود پر کوئی یقین نہیں ہے۔
آپ صرف ہمارا گھر چلانے کے لیے یہ آستانہ کھول کے بیٹھی ہیں۔ اللہ جانے لوگوں کو آپ پر کیوں اتنا یقین ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتی کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے میرا شوہر میری خدمت کرے گا۔ اماں نے مجھے کہا، دیکھو بیٹا، تم مجھ پر بھروسہ رکھو اور تم خود دیکھو گی کہ سب کچھ بہت اچھا ہو گیا ہے۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں پوچھتا تک نہیں تھا۔ اگر اماں دم درود والا کام نہ کر رہی ہوتی تو شاید ہم فاقوں مر جاتے۔ اب جب کہ خود میرے لیے ایک اتنے اچھے گھرانے کا رشتہ آ گیا تھا تو نہ کرنے کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا تھا نا۔ میں نے سارا غصہ ایک طرف رکھا اور ٹھنڈے دماغ سے سوچا تو مجھے اماں کی ہر بات ٹھیک لگی اور میں شادی کے لیے مان گئی۔ شادی سے ایک رات پہلے اماں نے مجھے ایک مٹی کا کٹورا دیا اور کہا کہ دیکھو میری بچی، تمہیں شادی کے بعد مستقل اسی کٹورے میں پانی پینا ہوگا اور تم ہمیشہ اس کٹورے کی بہت حفاظت کرو گی۔ اگر تم اسی کٹورے سے پانی پیو گی نا تو تمہارا شوہر تمہارا تابعدار ہو جائے گا اور وہ تمہاری ہر بات بھی مانے گا، تمہارا بہت زیادہ خیال رکھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں نماز کی پابندی بھی کرنی ہوگی۔ یہ کٹورا بالکل انہی کٹوروں کی طرح تھا جو اماں اپنے مریدوں کو دیا کرتی تھی۔ اماں نے شاید اس پر بھی کچھ پڑھ کر مجھے دیا تھا۔ میں نے وہ بہت احتیاط کے ساتھ اپنے سامان میں رکھ لیا اور نماز کی بھی پابندی کرنے لگی۔ میں رخصت ہو کر سسرال پہنچی تو میری آمد پر سارے سسرال والے بہت خوش تھے۔ میری ساس تو میرے آگے پیچھے بچھی چلی جا رہی تھی۔ میری نندوں نے بھی میرا بہت اچھے سے استقبال کیا اور پھر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں گہرے سرخ رنگ کے شرارے میں پھولوں کی سیج پر بیٹھی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، دھڑ رہا تھا۔ اماں نے مجھے جہیز میں کچھ نہیں دیا تھا، لیکن میرے کمرے میں ہر طرح کا سامان موجود تھا۔ یہ بہت بڑا اور عالیشان گھر تھا۔ میرا کمرہ بھی بہت زیادہ بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت بھی۔ ایسا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی ایک اتنے بڑے گھر میں ہو جائے گی، لیکن یہ سب میری ماں کے نیک اعمال کا نتیجہ تھا، ورنہ میں نے تو کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اپنی ماں کے دم درود سے بھی چڑ جایا کرتی تھی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو اس نے آتے ہی مجھے ایک بہت بڑا سونے کا ہار تحفے میں دیا اور میری تعریفوں میں رتب اللساں ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ مجھ جیسی عام صورت لڑکی میں اسے ایسا کیا نظر آ رہا ہے، لیکن وہ جیسے میری خوبصورتی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا، جبکہ وہ مجھ سے کہیں زیادہ خود خوبصورت تھا۔ اور یوں ہم نے ایک بہت اچھی شادی شدہ زندگی کا آغاز کیا۔ شادی کے اگلے دن سے ہی میں نے اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مٹی کے کٹورے میں پانی پینا شروع کر دیا تھا اور نماز کی پابندی بھی کرنے لگی تھی۔ میں نے وہ کٹورا اپنے شوہر سے نہیں چھپایا تھا، بلکہ میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا، اماں نے مجھے جہیز بھی یہی کچھ چند چیزیں دی ہیں جن کو میں استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے اور اس نے کہا کہ مجھے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس گھر میں میرے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا۔ طلحہ نے میرے لیے بھی ایک نوکرانی رکھتی تھی۔ میں سارا دن آرام کرتی یا تیار ہوتی رہتی۔ میرا شوہر جیسے آفس سے واپس آتا میرے آگے پیچھے پھرتا اور میرا بہت زیادہ خیال رکھتا، یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی یہ کہتے کہ ارے جب سے تم دونوں کی شادی ہوئی ہے نا، طلحہ تو تمہارا غلام ہو کر رہ گیا ہے۔ اور میں صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ میں اماں کے مٹی کے کٹورے کو بلا وجہ ہی بیکار کی چیز سمجھتی تھی۔ یقیناً اماں کی پڑھائی میں کوئی تو بات تھی جو ہر وقت ہمارے گھر میں لوگوں کا رش لگا رہتا، اور اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اماں نے وہ کٹورا مجھے سونپ کر میری تو زندگی بدل دی تھی۔ میں پابندی سے اسی کٹورے میں پانی پیتی کیونکہ اس کی وجہ سے میری زندگی بہت آسان ہو گئی تھی۔ طلحہ کی محبت اور توجہ نے میرے اندر سے تلخی بھی مٹا دی تھی جو اماں کی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ شادی کے کچھ ہی دنوں کے بعد طلحہ مجھے لے کر پورے پاکستان کی سیر کرنے کے لیے لے گئے۔ میری خوشی تو دیدنی تھی۔ میں نے جب اپنا سامان پیک کیا تو ساتھ میں مٹی کا کٹورا بھی یاد سے رکھا اور سارے سفر میں بھی اسے ہی پابندی سے استعمال کیا۔ اس مٹی کے کٹورے میں تو اب جیسے میری جان بس گئی تھی۔ میں جہاں گھومنے کے لیے جاتی اس کٹورے کو بھی ساتھ لیے پھرتی رہی۔ طلحہ نے بھی کبھی منع نہیں کیا تھا
طلحہ تو میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہی نہیں تھے، اور یوں ہم دونوں بہت خوش تھے۔ کبھی کبھی میری ساس بھی مجھے کہتی، ارے بیٹا، تمہیں تو طلحہ نے سر آنکھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ تو مجھے اور بھی خوشی ہوتی۔ جب میں اماں کے گھر جاتی تو اماں مجھ سے بس ایک ہی سوال پوچھتی، میری بچی، تو نے مٹی کے کٹورے کا خیال رکھا ہے نا؟ تو اسی میں پانی پی رہی ہے نا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس مٹی کے کٹورے میں ایسا کیا جادو ہے کہ جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اکثر میں اس مٹی کے کٹورے کو آگے پیچھے الٹ پلٹ کر دیکھتی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے طلحہ مجھ سے اتنی محبت کرنے لگا تھا۔ طلحہ کا ایک کاروبار تھا جو کہ ہماری شادی کے بعد بہت زیادہ پھل پھول گیا تھا۔ طلحہ سارا دن اپنے کاروبار میں مصروف رہتے، اور جیسے ہی گھر آتے تو میرے آگے پیچھے ہونے لگتے، مجھے اپنی پھلکوں پر بٹھا لیتے، خود کتنے ہی تھکے ہوئے کیوں نہ ہوتے، لیکن مجھے ایک کام بھی نہ کرنے دیتے، بلکہ الٹا مجھے ہی آرام کرنے کو کہتے۔ کبھی کبھی تو میری نند مجھے یہ بھی کہتی کہ بھابھی، آپ نے بھائی پر ایسا کون سا جادو کر دیا ہے جو وہ آپ کو رانیوں کی طرح رکھتے ہیں؟ میرے وہ رشتہ دار جو میرے ابا کے انتقال کے بعد ہم سے منہ موڑ گئے تھے، اب مجھے دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ میری قسمت کھل کیسے گئی ہے۔ بہت دفعہ میرے رشتہ داروں نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اب مجھے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب میرے والد کے مرنے کے بعد ہم بہت برے حالات میں تھے، تب کسی نے ہمیں پلٹ کر بھی نہیں پوچھا تھا، اور آج جب میرے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے تو وہ سارے رشتہ دار ہم سے واپس تعلق قائم کرنا چاہتے تھے۔ ابا کے انتقال پر میں نے دنیا کی حقیقت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بس میں طلحہ سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ طلحہ نے میری زندگی کے ہر خلا کو پر کر دیا تھا۔ اب میں طلحہ کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ ہم ایک مثالی جوڑا بن چکے تھے۔ ایک دن رات کے وقت جب طلحہ کام سے واپس لوٹے تو ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، جب اچانک ہی پانی پیتے ہوئے میرے ہاتھ سے مٹی کا کٹورا پھسل کر گر پڑا، اور اس وقت طلحہ کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ مٹی کا کٹورا ٹوٹا نہیں تھا، لیکن طلحہ نے بہت عجیب سے طریقے سے مجھ سے کہا، اس کٹورے کا خیال رکھا کرو تم، اور احتیاط سے اس میں پانی پیا کرو، یہ مٹی کا کٹورا ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ طلحہ کی بات سن کے میں حیران ہی رہ گئی۔ یہ بات تو مجھے میری ماں نے کہی تھی، بھلا اس سے طلحہ کا کیا لینا دینا تھا، اور اس کٹورے سے ان کا کیا تعلق تھا؟ اگر یہ ٹوٹ بھی جاتا تو نقصان تو میرا ہی تھا نا، طلحہ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کے چہرے کے بدلتے رنگوں نے مجھے یہ باور کروا دیا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس سے میں واقف نہیں تھی۔ طلحہ کے کمرے میں جانے کے بعد میں نے اس کٹورے کو اٹھا کر ہر طرح سے اس کا جائزہ لیا، لیکن مجھے اس میں آج بھی ایسی کوئی خاص بات نہیں ملی کہ جس کی وجہ سے طلحہ کا رویہ اچانک ہی تلخ ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں آئی تو طلحہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے بالوں میں پیار سے دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے لگی۔ میں نے بہت آہستگی سے پوچھا، طلحہ، اماں کے دیے ہوئے کٹورے کے گرنے سے آپ کیوں اتنے پریشان ہو گئے؟ طلحہ کہنے لگے، میری جان، وہ تمہاری اماں نے تمہیں بہت محبت سے دیا ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے۔ طلحہ کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی۔ یقیناً وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی لیے تو مجھ سے جڑی ہر چیز بھی ان کے لیے بہت اہم تھی۔ طلحہ نے مجھے کہا، دیکھو جانے طلحہ، تم بس اسی کٹورے میں پانی پیا کرو اور آئندہ اسے گرنے نہ دینا۔ یہ سن کر میں کچھ اور حیران ہوئی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کٹورا بدل کر دیکھوں تو آخر ایسا بھی کیا ہوگا اس کٹورے سے جو طلحہ اتنا زور دے رہے ہیں۔ یہی سوچ کر اگلے دن میں نے طلحہ کے جانے کے بعد پانی کا کٹورا بدل کر پانی پیا اور دن بھر اسی دوسرے کٹورے میں پانی پیتی رہی۔ لیکن اس وقت میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ جب طلحہ کچھ دیر کے لیے کسی کام سے گھر واپس لوٹے تو ان کا مزاج بالکل بگڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آتے ہی مجھ پر بے تحاشا غصہ کیا، مجھے برا بھلا بھی کہا۔ وہ ہر چیز اٹھا اٹھا کر پٹک رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ طلحہ کو اچانک ہی ہو کیا گیا ہے۔
میرے کٹورے میں پانی نہ پینے کی وجہ سے ایک ہی دن میں ان کا مزاج بالکل بدل گیا تھا۔ آج تک انہوں نے مجھ سے کبھی تیز آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اور آج تو وہ بری طرح چیخ رہے تھے۔ میں رونے لگی۔ وہ جا چکے تھے۔ مجھے اماں کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ میں نے اس مٹی کے کٹورے کو ہاتھ میں اٹھایا اور روتی ہوئی چلی گئی۔ نہ جانے کون سی طاقت تھی اس کٹورے میں، یہ بات تو مجھے صرف اماں ہی بتا سکتی تھی۔ میں نے واپس مٹی کے کٹورے میں پانی پینا شروع کر دیا۔ رات جب طلحہ دفتر سے واپس لوٹے تو ان کا موڈ قدرے بہتر تھا۔ میں چاہ کر بھی ان سے دوپہر والے رویے کے متعلق کچھ نہ پوچھ سکی۔ اگلے دن صبح ان کا موڈ بہتر ہوتا دیکھ کر میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیں۔ وہ فوراً ہی مان گئے اور دفتر جاتے ہوئے مجھے اماں کے گھر چھوڑ دیا۔ اماں کو دیکھتے ہی میں ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے طلحہ کی محبت کی عادت تھی نا، ان کا غصہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اماں مجھے روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے ہی پوچھ ہی رہی تھی، کیا ہوا میری بچی؟ بالآخر میں نے انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، جب میں نے تمہیں منع کر دیا تھا کہ مٹی کے کٹورے کے علاوہ کسی اور کٹورے میں پانی نہ پینا، تو پھر اپنا دماغ چلانے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ میں نے اماں سے کہا، اماں ایسا بھی کیا ہے آپ کے کٹورے میں جو طلحہ کا رویہ اتنا بدل گیا میرے ساتھ؟ اماں مسکرا اٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پیار سے کہنے لگی، بیٹا، گھر نرم مزاجی اور محبت سے بنتے ہیں۔ رشتوں کو جوڑ کر رکھنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اگر عورت میں برداشت نہ ہو تو گھر کی بنیاد بہت کمزور ہو جاتی ہے میری بچی، جو ذرا سے دھکے سے بھی گر جاتی ہے۔ جب تمہارے لیے طلحہ کا رشتہ آیا تو تم بہت نادان تھی، تمہیں گھر کی اور ذمہ داری کی سمجھ نہیں تھی میری بچی، تم ہر بات پر غصہ ہو جایا کرتی، تمہیں رشتوں کی اہمیت کا بھی بالکل اندازہ نہیں تھا۔ طلحہ اور اس کے گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ طلحہ اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا کاروبار بھی بہت اچھا ہے، اور میں چاہتی تھی کہ تم اپنے سسرال میں نبھ جاؤ، تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہو۔ اسی لیے میں نے تمہیں مٹی کا کٹورا دیا اور تمہیں سمجھایا کہ اسی کٹورے میں پانی پینے سے طلحہ تمہاری غلامی کرے گا۔ میں جانتی تھی میری بچی کہ تم ضرور میری بات پر عمل کرو گی۔ طلحہ میرا بہت پرانا مرید تھا۔ وہ اکثر اپنے کاروبار کے مسئلے لے کر میرے پاس آتا اور میں اسے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیتی، جس سے اس کے مسائل حل ہو جاتے تھے میرے بچے۔ وہ مجھ پر بہت یقین رکھتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ ایک مسئلہ لے کر میرے پاس آیا تو میں نے اسے بتایا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو، وہ بہت نیک بخت ہے۔ میری بیٹی کو میں شادی میں ایک مٹی کا کٹورا دوں گی جس میں وہ پانی پیے گی، اور تمہارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا۔ لیکن تمہیں میری بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ مٹی کے کٹورے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ طلحہ کو میری ہر بات پر یقین تھا، اسی لیے اس نے اپنی ماں سے کہہ کر فوراً ہی رشتہ بھیج دیا۔ طلحہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، اور مجھے تمہارے لیے بیٹا وہ بہت مناسب لگا تھا۔ طلحہ یہی سمجھتا ہے کہ جب تم اس کٹورے سے پانی پیتی ہو اور جب تک پیتی رہو گی، اس کے کاروبار کو ترقی ملتی ہے اور ملتی رہے گی، اسی لیے تو وہ تمہارا بہت خیال بھی رکھتا ہے۔ جبکہ اس مٹی کے کٹورے میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے میری بچی کہ جس سے طلحہ کا کاروبار چمک جائے۔ البتہ جب تم پابندی سے نماز پڑھ کر اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی ہو تو وہ ضرور قبول ہوا کرتی ہے۔ میں نے یہ جھوٹی سی کہا کہ تمہارا گھر بس جائے اور تم اپنی بد زبانی کی وجہ سے واپس آ کر نہ بیٹھ جاؤ۔ میں اماں کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ یعنی کہ اس مٹی کے کٹورے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ تم اپنے غصے میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ اماں کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب میں نے اس مٹی کے کٹورے میں پانی نہیں پیا
تو طلحہ کا رویہ خود بخود میرے ساتھ خراب کیسے ہوا؟ وہ جس طرح مجھ سے الجھ پڑے تھے، کہیں نہ کہیں کوئی تو بات تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا یہ تو میں بھی نہیں جانتی ہوں، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی، جو آج نہیں تو کل تمہیں خود بخود ہی پتہ چل جائے گی۔ رات کو طلحہ مجھے واپس لینے آ گئے تھے۔ وہ مجھے گاڑی میں بٹھا کر آئس کریم کھلانے لے گئے۔ ان کا مزاج اچھا دیکھتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، آپ کل کیوں مجھ پر اتنا غصہ ہوئے تھے؟ میری بات سن کر طلحہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے مجھ پر ایک ایسے راز کا انکشاف کیا کہ جس سے میں آج تک بے خبر تھی۔ طلحہ نے مجھے بتایا، دیکھو جانے طلحہ، میں اپنے گھر کا واحد مرد ہوں، اور گھر میں سارا دن میری اماں اور بہن اکیلی رہتی ہیں، اس لیے گھر کا اور ان دونوں کا خیال رکھنے کے لیے میں نے گھر میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور میں دفتر میں ہونے کے باوجود بھی سارا وقت اپنے موبائل کے ذریعے گھر کی دیکھ بھال کرتا رہتا ہوں، کیونکہ کاروبار کی وجہ سے میری دشمنیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اور اس دن میں نے اپنے فون پر دیکھ لیا تھا کہ تم نے کٹورا بدل کر پانی پیا ہے۔ میں ڈر گیا تھا کہ کہیں مجھے کوئی کاروباری نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جب تک میں اماں کے دیے ہوئے مٹی کے کٹورے میں پانی پیوں گی، ان کا کاروبار چمکے گا۔ طلحہ کی بات سن کر حیران تھی، کیونکہ مجھے اتنے عرصے میں کیمروں کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا تھا، اور طلحہ جیسا پڑھا لکھا کاروباری شخص کیسے ایک مٹی کے کٹورے پر اتنا یقین کر سکتا تھا؟ اس وقت تو میں خاموش ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ میں نے طلحہ کو اس بات کا یقین دلایا کہ کاروبار میں ترقی کسی کٹورے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی محنت اور میری دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ میں نے انہیں ساری حقیقت بتا دی تھی، اور اماں کی طرف سے ان سے معافی بھی مانگ لی تھی۔ طلحہ ایک نیک دل انسان تھے۔ وہ ساری بات جاننے کے بعد بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے تھے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ میرا خیال رکھنے لگے تھے۔ میرا غصہ اور بدمزاجی تو ان کی محبت پا کر کب کا ختم ہو چکا تھا۔ اب میں بھی ایک اچھی بیوی بن گئی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی سال اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت چاند سی بیٹی سے نوازا۔ ہم واقعی ایک مثالی جوڑا بن گئے تھے۔ میرے سسرال والے اکثر مجھے یہ کہہ کر چھیڑتے، ارے تم نے تو ہمارے بیٹے کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور میں زور زور سے ہنسنے لگتی۔ واقعی طلحہ میری محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، لیکن یہ سب کسی مٹی کے کٹورے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ میری نرم مزاجی، اچھی زبان اور طلحہ کی نیک نیتی کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ رشتوں کو بنانے کے لیے سالوں لگتے ہیں، لیکن توڑنے کے لیے ایک لمحہ لگتا ہے۔ اپنے رشتوں کی قدر کریں اور اپنی زبان کو نرم رکھیں۔ اپنے غصے پر قابو پانے تو آپ ایک بہترین اور مثالی گھر کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔